دوستوں چالاک، ہوشیار، دھوکے باز اور فراڈی اس ٹائپ کے لوگ آپ نے بہت سے دیکھے اور سنے ہوں گے، مگر اس انسان کے بارے میں جان کر آپ ضرور حیرت میں پڑ جائیں گے، جو کچھ سال پہلے تک ایک کنگال انسان تھا اور پھر چاند پر پلاٹ بیچ کر ارب پتی بن گیا۔ یقیناً اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، مگر دوستو یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ انسان پچھلے کئی سالوں سے چاند پر پلاٹ بیچ رہا ہے، اور یہ کام وہ چھپ کر نہیں کر رہا بلکہ کھلے عام لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں سے اگر کسی کو بھی چاند پر پلاٹ چاہیے تو وہ اس انسان سے رابطہ کر کے بہت ہی کم قیمت میں چاند پر اپنا پلاٹ خرید سکتا ہے، اور اب تک دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ اس انسان سے چاند پر پلاٹ خرید چکے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس انسان کے بارے میں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ دوستو ڈینس ہوپ نامی یہ شخص امریکن ہے جس کی عمر تقریباً 70 سال ہے۔ تو یہ شخص نہ تو کبھی چاند پر گیا ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ناسا یا کسی بھی اسپیس بیس سے ہے، مگر یہ انسان زمین پر بیٹھے بیٹھے پچھلے 30 سالوں سے چاند پر پلاٹ بیچ رہا ہے اور اس کے ذریعے اربوں کما چکا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تو دوستو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 1980 سے۔ اس سے پہلے ڈینس ہوپ ایک غریب انسان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے یہ اسٹیج پر چھوٹے موٹے کردار پرفارم کرتا تھا، یعنی یہ ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا۔ اس دوران اس کی شادی شدہ زندگی بھی ناکام ہو گئی اور اس کی بیوی اس سے طلاق لے کر چلی گئی۔ اب اس کے پاس اپنی کوئی جمع پونجی بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ پراپرٹی کا کام شروع کیا جائے، پر ظاہر ہے اس کام میں بھی اسے پیسوں کی ضرورت تھی جو کہ اس کے پاس نہیں تھے۔ پھر اچانک ایک دن اس چالاک انسان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ چاند پر پلاٹ بیچے جائے۔ ظاہر ہے یہ خیال مذاق کی حد تک تو صحیح لگتا ہے، پر ڈینس ہوپ نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا۔ دوستو 1967 میں پوری دنیا میں ایک معاہدہ طے ہوا تھا جس میں صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ چاند یا اسپیس یا کائنات کے کسی بھی دوسرے سیارے پر کسی ملک کا کوئی حق نہیں ہے، مگر ڈینس ہوپ نے سوچا کہ کوئی بھی ملک چاند پر اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ مگر اس معاہدے میں یہ بات کہیں نہیں لکھی کہ کسی بھی ملک کا کوئی اکیلا انسان یہ کلیم کر سکتا ہے یا نہیں۔ دوستو یہ بات سوچنے میں ہی بہت عجیب لگتی ہے، مگر اس انسان نے یہ کلیم کر دیا کہ چاند کا کچھ مخصوص ایریا اس کا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس نے پھر یونائٹڈ اسٹیٹ کو ایک لیٹر لکھا جس میں صاف طور پر اس نے یہ کہا کہ چاند کا اتنا ایریا اس کا ہے۔ لیٹر میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اگر انہیں یا کسی کو بھی اس دعوے سے کوئی مسئلہ یا اعتراض ہے تو اس کی اطلاع وہ اسے ضرور دے دیں۔ ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کو اس لیٹر کا جواب نہ دینا تھا اور نہ ہی انہوں نے دیا، اور اس طرح یہ انسان اپنے ارادے پر اور بھی پختہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے اس کام کو قانونی شکل دینا شروع کر دی تاکہ آگے چل کر اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نومبر 1980 کو اس نے چاند پر جانے کے لیے ایک سفارت خانہ بنایا جس کا نام اس نے لونر ایمبیسی رکھا، یعنی اگر کوئی انسان چاند پر جانا چاہے یا چاند پر کوئی پلاٹ خریدنا چاہے تو اسے اس ایمبیسی سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ انسان کوئی ذہنی مریض ہے، مگر نہیں، یہ شخص اپنے کام میں مکمل طور پر سیریس تھا، اور انٹرنیٹ پر لونر ایمبیسی کی ویب سائٹ بھی موجود ہے۔ سفارت خانے کا افتتاح کرنے کے فوراً بعد ہی اس نے چاند پر پلاٹ بیچنا شروع کر دیے، اور 1 ایکڑ پلاٹ کی قیمت اس نے $25 رکھی، جبکہ پلس $9 ٹیکس اور ایکسٹرا خرچے کے رکھے گئے، یعنی 1 ایکڑ پلاٹ تقریباً $36 کا ہوگا۔ دوستو پچھلے 30 سالوں کے دوران یہ انسان چاند پر کروڑوں ڈالر کے پلاٹ بیچ چکا ہے۔ ڈینس ہوپ سے پلاٹ خریدنے والوں کی فہرست میں شامل امریکہ کے پچھلے 3 صدر جارج ڈبلیو بش، جمی کارٹر اور رونلڈ ریگن بھی شامل ہیں، جبکہ ہالی ووڈ کی مشہور سیلیبریٹیز میں سے ٹام کروز اور جینیفر لارنس بھی اس فہرست میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ کئی اور مشہور شخصیات بھی چاند پر اپنا پلاٹ خرید چکے ہیں۔ دوستو بکنگ کروانے اور فل پیمنٹ ادا کرنے کے بعد انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ چاند کے فلاں ایریے میں فلاں پلاٹ ان کا ہے اور یہ اس کے مکمل طور پر مالک ہیں۔ ڈینس ہوپ کے ایک بیان کے مطابق پوری دنیا سے لوگ چاند پر اپنا پلاٹ خرید رہے ہیں، جس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پلاٹ کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے کہ لوگ صرف مذاق کی حد تک یا شغل کے طور پر چاند پر پلاٹ خرید رہے ہیں۔ ایک تو اس کی قیمت بہت ہی کم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو ہمارا تو چاند پر بھی پلاٹ ہے۔
خیر وجہ کوئی بھی ہو، مگر ڈینس ہوپ کا یہ آئیڈیا مکمل طور پر کامیاب ہو گیا اور یہ انسان لاتعداد پلاٹ بیچ کر خود ارب پتی بن گیا۔ دوستو 2004 میں ڈینس ہوپ نے چاند پر ایک حکومت بھی قائم کر لی، جس کا نام اس نے گلیکٹک گورنمنٹ رکھا، اور اس کام کے اس نے مکمل کاپی رائٹ بھی حاصل کر لیے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان چاند پر زمین نہیں بیچ سکتا، اور اس کے حق میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے ووٹ بھی کیے۔ اور اس کا یہ بھی کلیم ہے کہ دنیا میں کسی بھی حکومت کو اگر چاند پہ کوئی چیز تعمیر کرنی ہے تو اسے پہلے گلیکٹک گورنمنٹ سے اجازت لینا ہوگی۔ اب جب کہ چائنا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بہت جلد چاند پہ اپنا ایک بیس قائم کر رہی ہے، یہ خبر سن کر ڈینس ہوپ نے فوراً چائنا گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ انہیں ایسا کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا ہوگی۔ دوستو چائنیز گورنمنٹ اس انسان سے اجازت لینے کی پابند ہے یا نہیں، یا آنے والے دنوں میں کوئی اور گورنمنٹ ڈینس ہوپ پر کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کچھ بھی ہو، پر حقیقت تو یہ ہے کہ ڈینس ہوپ نے چاند پر اپنی ایک خیالی دنیا بسا رکھی ہے اور جس کا وہ بے تاج بادشاہ ہے۔ یقیناً اس خیالی دنیا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پر پھر بھی اسی خیال اور آئیڈیا کی وجہ سے ڈینس ہوپ آج اربوں ڈالر کما کر ایک بہت عمدہ شاہی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔